اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدام زہرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور انتظام تقاریر کا سلسلہ یوٹیوب چینل پر جاری ہے. آج کی اس مختصر سی تقریر کا موضوع ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی جو مظلومانہ شہادت ہوئی، آپ کی شہادت اور آپ کے قتل میں بظاہر تو خوارج کا ہاتھ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس میں بنی امیہ کا بھی کوئی دخل ہے؟ خاص طور سے جو مرکز بنی امیہ بنا ہوا تو زمانے میں شام، جس کا امیر وہ فقیر شام، وہ باغی و طاغی معاویہ ابن ہندہ تھا. دیکھیے، تاریخ بڑے جبر کے مراحل سے گزری ہے، اور یا تو حق کا انکار کیا گیا یا حق و باطل کو ایسا ملا کے ملتبس کر کے مخلوط کر کے ایسا مشابہ کر کے پیش کیا گیا. کو معلوم ہے، تو سامنے کی بات ہے کہ خوارج کے جو صفین میں مولا کائنات کے ساتھ تھے، وہ حب علی میں مولا کائنات کے ساتھ نہیں تھے بلکہ بغض معاویہ میں تھے. یہ بہت ٹیکنیکل اور بہت نفسیاتی بات ہے اور تاریخی حقیقت ہے کہ حب علی میں نہ جمل میں لوگ مولا کائنات کے ساتھ حب علی میں تھے، نہ صفین میں حب علی میں تھے. خاص طور سے خوارج جو تھے وہ حب علی میں نہیں تھے علی کے ساتھ بلکہ بغض معاویہ میں تھے. ان کے اپنے سیاسی ایشو تھے معاویہ سے، اور معاویہ کی جو بے دینی تھی وہ خشک مقدس تھے. خوارج وہ بظاہر بہت دیندار تھے، بڑے صوم و صلاۃ، نماز و روزے والے تھے، تو معاویہ تو ان کو بالکل کافر لگتا تھا، واجب القتل لگتا تھا، اسی لیے علی کے ساتھ آئے. اکثریت مولا کائنات کے ساتھ جو ہے وہ وہی والی ہے کہ جو چوتھے نمبر کا خلیفہ سمجھ کے، جمل میں بھی اور صفین میں بھی، وہ ایک دوسرا موضوع ہے. مگر وہ تحکیم کا مسئلہ جب آیا، فتح کے قریب ہے، مالک اشتر بس اب معاویہ عمرو بن عاص کا سر لے کے آنے والے ہیں کہ وہ نیزوں پہ قرآن بلند کیا گیا، وہ مکاری. اور یہی گروہ ہے کہ جس نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، یعنی حکم تو بس اللہ کا ہے. اب جب قرآن بلند ہے تو قرآن کتاب خدا سے فیصلہ کیا جائے. اور اس کے بعد اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا موضوع اس وقت نہیں ہے. مگر جب تحکیم میں ادھر سے ابو موسیٰ اشعری گیا، ادھر سے عمرو بن عاص آیا، اور اس نے اس احمق، مقدس احمق ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول کو، احمق تھا علم کا بار لادے ہوئے، مگر اس کو استعمال کرنے کی حکمت نہیں، وہ دھوکہ کھا گیا اور تحکیم میں ہار کے چلا آیا. تو خوارج جنہوں نے اصرار کیا تھا کتاب خدا سے فیصلہ ہو، مگر جب اب معاویہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا سیاسی اعتبار سے دھوکہ دے کر، تو اب وہ پھر حضرت علی کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے تو ہے وہ کتاب خدا کے خلاف فیصلہ کر دیا. بہرحال مولا کائنات سمجھاتے رہے اور وہ مخالف ہو گئے، اور پھر انہی کے ساتھ تیسری جنگ نہروان ہوئی اور مولا کائنات نے سب کو کاٹ دیا. انہی کے جو باقیات تھے، جو خاکستر بغاوت میں جو دبی ہوئی چنگاریاں، جو موافق و سازگار ہوا کے انتظار میں تھیں کہ کب یہ چنگاریاں انگارہ بنیں اور کب یہ شرر شعلوں میں تبدیل ہو جائیں، یہ باقیات خوارج جو تھے، انہوں نے بظاہر یہ منصوبہ بنایا. یہیں سے ایک اور روایت جو نظر آتی ہے کہ جس کو قبول کر کے لوگوں نے بس خوارج کا ہاتھ سمجھا اس کے اندر، وہ یہ کہ خوارج نے بیٹھ کے حرم میں، کعبے میں جا کے ایک میٹنگ کی خفیہ، اور اس میں 3 لوگوں کو ٹارگٹ بنانے کا فیصلہ کیا کہ فتنہ انہی کی وجہ سے ہے.
ایک معاویہ، ایک عمرو ابن عاص، ایک امیر المومنین، معاذ اللہ کہ فتنہ انہی کی وجہ سے ان تینوں کو قتل کر دیا جائے تو امت میں امن قائم ہو جائے اور یہ جنگ و جدال اور فتنہ انگیزیاں ختم ہو جائیں۔ یہ روایت ہے اہل سنت کے یہاں ملے گی آپ کو، جبکہ یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ گڑھی گئی ہے اسی بنی امیہ کی سازش کو چھپانے کے لیے، جبکہ یہ جھوٹ ہے۔ یعنی فوراً جب ان روایات کو کثرت سے جب محدثین نے بنی امیہ کے نمک خوار وہ سیرت نگار و مورخین کے جن کے قلم کی جنبش جو تھی امراء و سلاطین بنی امیہ کے ہاتھ میں تھی اور جو بنی امیہ کے درباروں میں طوائفوں کی طرح پروان چڑھیں، ان تاریخوں میں یہ روایتیں آپ کو ملیں گی۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ جب معاویہ کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ تھا اور عمرو ابن عاص بھی ٹارگٹ تھا اور ساتھ میں علی بھی تھے، تو بتاؤ جب معاویہ پر خود حملہ ہونے جا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اس منصوبے میں کہاں سے شامل ہو سکتا ہے کہ جس میں خود وہ ایک ٹارگٹ ہے؟ راز تو یہیں سے کھلتا ہے نا کہ اگر تینوں ٹارگٹ تھے تو تینوں کو قتل ہونا چاہیے تھا۔ معاویہ اس دن گیا ہی نہیں نماز پڑھانے، فجر کے وقت پلان تھا تینوں جگہ۔ یہ روایت میں آگے یہ بھی ہے عمرو ابن عاص پر حملہ ہوا مگر زخمی ہو کے ہلکا سا رہ گیا، یہ بھی شاخسانہ ہے کہانی، اور مولا کائنات جو تھے وہ ٹارگٹ بن گئے۔ یہیں سے راز، یہیں سے کھل رہا ہے راز کہ خوارج کا اکیلے یہ پلان نہیں تھا۔ اب وہ جنگ نہروان کے بعد مولا کائنات کو معاذ اللہ کافر سمجھتے تھے، واجب القتل، اس لیے ان کو کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ معاویہ کے بھی دشمن تھے، علی کے بھی دشمن تھے، اور علی سے زیادہ خار کھائے ہوئے تھے۔ 4000 خوارج کو مولا کائنات نے تہ تیغ کیا تھا بہت سمجھانے کے بعد بھی، مگر نہیں مان رہے تھے۔ اس لیے اب ان کی دشمنی علی کے سلسلے میں اور ان کی جو آتش انتقام جو ان کے سلگ رہی تھی سینوں کے اندر، وہ مولا کائنات سے متعلق زیادہ تھی۔ چنانچہ اس منصوبے میں باقاعدہ معاویہ نے ان لوگوں کو خریدا۔ تو بظاہر تو خوارج ہے جس میں آگے ہے عبد الرحمن ابن ملجم جو مولا کائنات کے ساتھ صفین میں ہے، حضرت علی کے ساتھ ہے اور معاویہ کے خلاف ہے، وہی نہروان کے بعد جو خلاف، اس میں شمر ابن ذی الجوشن بھی ہے، عبد الرحمن ابن ملجم بھی ہے۔ اب وہ واقعہ میں حذف کرتا ہوں کہ کیا ہوا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے مولا کائنات کے لیے اور دوسرے دو لوگ جو تھے بقول ان لوگوں کے معاویہ اور عمرو بن عاص کے قتل کرنے کے لیے اسپانسر کیے گئے۔ اب بس ایک سوال کر کے بات تو تمام کر رہا ہوں کہ اس میں بنی امیہ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر تینوں ٹارگٹ تھے تو تینوں کو قتل ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کہا کہ فقط مولا کائنات ٹارگٹ۔ پھر جب وہ کوفے میں آیا ہے اور وہ قطام بنت اخضر، وہ حسینہ کے جس کے حسن کو دیکھ کر وہ فریفتہ ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے رشتہ دے دیا کوفے میں، آیا ہے اب اس منصوبے سے بقول روایت کے، اور اس سے جو ہے وہ رشتہ دے دیا، اور اس نے کہا کہ ہاں ایک شرط کے اوپر میں کروں گی کہ میرا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز، اور علی ابن ابی طالب کا قتل، ان کا سر۔ اتنا مغلوب تھا اس کی فریفتگی اور عشق میں کہ اس نے قبول کر لیا۔ 1000 درہم کی تلوار خریدی اس نے، 1000 درہم کا زہر جس کو حضرت ام کلثوم جب کہہ رہی تھی کہ او بدبخت و شقی تو نے امیر المومنین کو قتل کر دیا، تو اس نے پردے میں تو اس نے آواز دی کہ ہاں قتل کر دیا، امیر المومنین جو کہہ رہی ہے وہ نہ کہو، علی کو ہم نے قتل کیا مستحق قتل سمجھ کر، اور ایسی تلوار ہے جو 1000 درہم میں خریدی اور 1000 کے زہر سے اس کو بجھایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کہ اس نے کہا کہ اگر یہ ایسا زہر تھا کہ اگر میں اسے تمام اہل کوفہ پر اس زہر کو بانٹ دیتا تو کوئی ایک بھی کوفے کا آدمی بچ نہیں سکتا تھا، اتنا تیز اور خطرناک زہر۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسافر جو ایک ایسا شخص کہ جو نادار ہے، اس کے پاس 3000 درہم اس زمانے میں مہر کے لیے نقد کہاں سے آئے، کیسے ہاں کیا؟ ایک غلام کہاں سے لانے کے لیے ہاں کیا؟ ایک کنیز خریدی کے تو دیتا، کہاں سے ہاں کیا؟ پھر 1000 درہم کی تلوار کہاں سے خریدی؟ پھر 1000 درہم کا زہر، یہ ہزاروں درہم اس زمانے کے یہ کہاں سے لایا؟ قطام کو تو دے گا، قطام دے نہیں سکتی۔ کس نے اسپانسر کیا؟ کس نے مالی امداد کی؟ یہ تمام شواہد جو ہیں یہ پکے ثبوت ہیں
گو کہ روایات آپ کہیں تو روایت کہاں کھل کے ہر جگہ ملے گی، اور ہے ہمارے ائمہ سے روایت ہے باقاعدہ معاویہ کے بارے میں ہے باقاعدہ ابھی میں ایک جملہ آخر میں کہوں گا کہ شام کا دخل اس میں کیا ہے، بنی امیہ کا دخل کیا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اتنا مال کہاں سے، پھر یہ زہر کہاں سے اتنا اچھا بنا؟ معمولی زہر کہیں سے مل جائے بات الگ ہے، اس کا اثر اتنے تیز نہیں ہوتا، وہ بقول اس کے کہ سارے کوفے بانٹ دیں تو کوئی نہ بچے، یہ تو بہت بڑی لیبارٹری میں تیار ہوا۔ اب آپ تاریخ جا کے پڑھیے کہ دربار شام میں بنی امیہ یعنی معاویہ کے دربار میں، اس کی حکومت میں بڑے بڑے عیسائی اطباء بھی تھے جو ایکسپیریمنٹ کیا کرتے تھے۔ یہ دربار شام میں معاویہ کے زیر نگرانی زہر طبیب عیسائی نے تیار کیا، اور یہ وہاں سے بھیجا گیا، مال بھی وہیں سے آیا، زہر بھی وہیں سے آیا۔ یہ ہے انوالومنٹ جو انڈر کور ہے، یہ وہاں سے دربار شام سے معاویہ سے قتل امیر المومنین کا لنک ہے کہ اکیلے خوارج ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اس میں بعض منافقین بھی ہیں کہ جن کو کینہائے بدریہ اور ضغائن احدیہ جن کے دلوں میں آگ جو تھی وہ بھڑک رہی تھی، یہ بنی امیہ، اور بہت سے منافقین کے جو اسلام ہی کے دشمن شروع سے تھے، اور یہ خوارج کہ جن کو مولا کائنات نے تعذیب سکھائی۔ تو یہ انوالومنٹ بہرحال باقاعدہ بنی امیہ کا ہے، اور علی کے قتل سے سب سے بڑا فائدہ کسے ہوا؟ اس کو تو معلوم تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے، زیادہ تر تو یہی امکان تھا کہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ کوفہ دارالحکومت مولا کائنات کے شیعہ ہیں، وہ ایک فائدہ اٹھا کر ایک وقت جو ہے وہ ضربت تو لگا سکتا ہے، مگر وہ بچے گا کہاں؟ 99% کو یقین تھا، اور وہی ہوا۔ تو نہ دلہن نہ قطام نہ مہر کچھ نہیں، بات ہی ختم ہو گئی، پکڑا گیا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو بغض تھا، اور بغض معاویہ کو بھی تھا، اور وہاں سے اس کو اسپانسر کیا گیا، اور اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ اتنا بڑا شقاوت کا کام کیا۔ بہرحال اختتام کلام میں ایک جملہ بنی امیہ سے لنک یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب دربار یزید میں خاندان عصمت و طہارت کی مخدرات عصمت جب دربار یزید میں گئی ہیں، تو اس وقت جو اشعار پڑھے گئے ہیں، اس وقت جو بنی امیہ کے نمکخواروں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے، اس میں ایک شعر کا مفہوم یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ قتلنا علی و بنی ہے، ہم نے بنی امیہ کہہ رہے ہیں دربار یزید میں، زینب و ام کلثوم و سجاد علیہم السلام کے سامنے سر حسین ہے اور قیدی کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے علی کو قتل کیا، ہم نے ان کے بیٹوں کو قتل کیا، یعنی امام حسن کو بھی قتل کروایا معاویہ نے جادہ بنت اشس کے ذریعے، بعد میں یہ واقعہ، اور یہ حسین کا سر ہے۔ ہم نے علی کو قتل کیا، ہم نے ان کے بیٹوں کو قتل کیا۔ یہ دربار یزید میں بنی امیہ کا اعتراف ہے کہ قتل امیر المومنین میں بنی امیہ کا باقاعدہ ہاتھ تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔